الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا مثل له وحده لا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وهادينا ومرشدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دے واسطے جو کل کائنات دا کلّی خالق کائنات دے ذرے ذرے دا اللہ ہی مالک ہے اور پوری مخلوقات دا اللہ ہی رازق ہے اور زمین و آسمان دا کلّا ہی او الہ ہے، اس تو علاوہ اور کوئی الہ
نہیں ہے، اس تو علاوہ اور کوئی عبادت لائق نہیں ہے، اس تو علاوہ اور کوئی لاجپال غریب نواز اور کوئی حاجت روا مشکل کشا نفع نقصان دا مالک اور کوئی داتا اور کوئی رازق اور کوئی گنج بخش اور کوئی عبادت لائق نہیں ہے۔ قرآن مجید اندر اس بات کی بار بار وضاحت آئی ہے۔ ذرا قرآن مجید سنو، اللہ کمر حاکمین سانو قرآن مجید پڑھنے دی تے ایندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کمر حاکمین فرماتے نے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے بات ذہن وچ رکھ لو اور اس بات تے پکا یقین کر لو کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی الہ، اللہ تو علاوہ اور کوئی حاجت روا، اللہ تو علاوہ اور کوئی مشکل کشا، اللہ تو علاوہ اور کوئی رزق دین والا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ اور کوئی قیام رکوع سجدہ نظر و نیاز، اللہ کے علاوہ اور کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی آئی ہوئی مصیبت نو ٹال سکتا، جے آ گئی ہے تے آئی ہے تے ٹالنا ہی اللہ نے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ٹال سکتا۔ اللہ کمل حاکمین فرما دینے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ قرآن مجید اللہ دی سچی کلام کتاب اللہ نو سارے من دیونا، اللہ کمل حاکمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرما دینے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ہر قسم دی تعریف فقط اللہ واسطے، کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ کیوں؟ اللہ فرما دینے رب السماوات، او اسمانہ داوی پالنہارے، جتنی مخلوقات اسمانہ بچے، ہر مخلوق نو روزیاں دین والا، ہر مخلوق دی نگاہ بانی کرن والا، ہر مخلوق نو پالن والا آسمانہ تے اور بھی رب کون ہے؟ آسمانہ دا رب کون ہے؟ اللہ۔ ذرا تھوڑا جا کے سمجھو گل نو، قرآن مجید انشاءاللہ اللہ دی توفیق تے رب دی رحمت نال اللہ دی حمد و ثنا کریے۔ اللہ فرما دینے وَرَبِّ الْعَرْضِ، تے آسمانہ دا وی رب اللہ ہے، تے زمینہ دی اندر جتنی مخلوقات ہے، پانیاں اندر مخلوقات ہے، فضاواں اندر مخلوقات ہے، اور جنگلاں تے منگلاں اندر مخلوقات ہے، ہر مخلوق دا پالنہار اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ فرما دینے آسمانہ دا رب بھی اللہ، زمینہ دا رب بھی اللہ، رب العالمین۔ سارے جہانہ دا رب کون ہے؟ یارو جو سمجھئے قرآن جو مسئلہ ایک آیت اندر ہی حل ہو جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھتے سارا قرآن بھی پڑھ جائیے تے پھر بھی اللہ کی طرف مورا لگیاں تے مورا نو توڑن والا بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اے نال والی آیت ذرا آخری آیت سورۃ جاسیہ دی، اللہ فرما دینے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
ہر قسم دی بڑائی کبریائی اللہ واسطے ہے، اسماناں وچ بھی اللہ دی کبریائی، والارض زمیناں وچ بھی اللہ دی کبریائی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ او غالب ہے تے حکمت والا ہے۔ اور ذرا قرآن مجید دا تیسرا مقام، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کمل حاکمین نے تیسرے مقام تے ایویں کر کے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ او کائنات دے اندر آن والے لوگوں، کائنات دا مالک فرماندا ہے زمیناں اندر بھی الہ میں ہاں، آسماناں دے اندر بھی الہ میں ہاں، میں ہی تہاڈا حقیقی معبود ہاں، میرے علاوہ اور کسے نوں تساں سوڑنا نہیں، میرے علاوہ اور کوئی تہاڈیاں مصیبتاں ٹال سکدا نہیں، میرے علاوہ اور کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں۔ اللہ تہاڈی نظر و نیاز بھی میرے واسطے، تہاڈے سجدے تے رکوع تے دعاواں بھی میرے واسطے، تہاڈی ہر عبادت میرے واسطے۔ اللہ کمل حاکمین نے سورہ یاسین اندر اس بات کو ایویں کر کے بیان فرمایا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر قسم دی عبادت میرے واسطے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیڑا ہے؟ عبادت کنی کی جائے؟ صرف اللہ کی، اور منگنا عبادت ہے، سورنا عبادت ہے، کسی نو پکارنا عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے۔ یہ ساری عبادت دا صرف اور صرف کون مالک ہے؟ اللہ۔ عبادت کندے واسطے کیتی جائے؟ صرف اللہ واسطے۔ اور ذرا قرآن مجید دا تیسرا مقام، چوتھا مقام تواڈے سامنے پڑھنے لگا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا قرآن سچا ہے اور ان گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام قبلتین، امام فی الدنیا و امام فی الآخرہ و امام فی الجنہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہوں کائنات نے پوری مخلوقات تو اعلیٰ افضل عرفہ بلند شان مقام عطا فرمایا۔ سب تو زیادہ شان کس کا ہے؟ مخلوقات وچ بلند مقام کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیویں اللہ دا قرآن ساریاں کلامات تو افضل کلام ہے، احسن الکلام ہے، اللہ دی کلام اندر، قرآن مجید اندر کوئی شک و شبہ ہو سکتا؟ جے کوئی شک کرتا ہے تے وہ مسلمان رہ سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے نال جس پاک مقدس ہستی تے عرشہ والے مالک نے اپنی کلام نو نازل فرمایا ہے، اس پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات اندر بھی شک کوئی نہیں۔
میرے سونے نبی دی بات اندر بھی شک کوئی نہیں۔ اور میرے محترم بھائی اور ساتھیوں، اس چیز دا تذکرہ دے خطبے اندر انشاءاللہ اختصار نال عرض کراں گا۔ جی اللہ نو راضی کرنا ہے تے دو ہی چیزاں نے۔ جی اللہ کم الحاکمین دا پورا بسر کرنا چاہنے ہیں، اللہ کم الحاکمین کو اللہ رضامندی دا ٹکٹ حاصل کرنا چاہنے ہیں، جی اللہ نو راضی کرنا چاہنے ہیں، تے پھر دو ہی چیزاں نے اللہ قابل عمل، دو ہی چیزاں نے، ایک اللہ دا کلام کتاب اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام۔ اللہ دا کلام لا ریب تے بے عیب، میرے سونے نبی دا کلام بھی لا ریب تے بے عیب۔ اللہ دے کلام دے سامنے کوئی اور کلام آ جائے تے اندے تے جڑا عمل کرے اس دے عمل تے اللہ راضی ہو سکدا ہر کس نہیں۔ سمجھو ذرا تمیدی گلا نے پچھلے خطبے دی تمید برس کی سی، اس سے بات انہوں کے چلاؤں گا، لیکن رپیٹ کرنا مقصد نہیں، بات سمجھانا مقصد ہے۔ اور کل کائنات دیا فتحتا، کل کائنات دے سکالر، کل دنیا دیا طاقتا، ساری دنیا دے علم، ساری دنیا دیا سمجھداریاں، عقل مندیاں، صلاحیتاں کٹھیاں ہو جان، میرے سونے نبی دے علم دا مقابلہ کر سکتے ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر۔ جڑی بات میرے سونے نبی دی زبان تو نکلی ہے، اللہ پوریاں جہان دیاں گلاں ایک پاسے، میرے سونے نبی دی زبان تو نکلی ہوئی گل دا مقابلہ کر سکتے ہرگز نہیں مقابلہ ہو سکتا۔ اے ہونا چاہیے میرا تے تیرا ایمان، اے ہونا چاہیے یقین، پھر اللہ راضی ہوئے گا۔ دو چیزاں نے، اللہ دی توحید تے پیارے پیغمبر دی ختم نبوت تے کامل یقین۔ کامل یقین اس سے دا ہی ہوئے گا جڑا سونے نبی دی گل نو آخری گل سمجھتا ہے، سونے نبی دی کلام نو آخری کلام سمجھتا ہے، جڑا ان دے مقابلے وچ امتیاں وچوں کسی دی گل نو لے کے آندا ہے، انہیں سونے نبی دی نبوت نو منیا ہی نہیں۔ منیا اس نے ہے جی میں سونے نبی دی ذات سب تو آخری ہے، میرے سونے نبی دی بات سب تو آخری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید نے نا سارا کچھ کھول کے بیان کیتا ہے، سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو وہ آیت پڑھ کے دسن لگا میں جتوں میرا خطبہ شروع ہوئے گا۔ اللہ کم الحاکمین فرما دے نے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، او لوگ جنہاں نے دین وچ فرقے بنا لینے، دین وچ گروہ بنا لینے، اللہ اکبر، اپنے اپنے گروہ وکھرے وکھرے بنا لینے، اور نہ تے دین دا ہی لیندے نے اور نہ تے اسلام دا ہی لیندے نے، لیکن وکھرے وکھرے گروہ بن گئے نے۔ اللہ دعوے انہاں دے ہوئی نے، اللہ جڑا ساڈی گل من لے، اللہ رب نال ملاقات رب دے ہوندے روندے تے راضی ہو جائے گا۔ ہر پاسوں گل اے ہوئی آندی ہے، اللہ جڑا بول دے وہ اپنے آپ نو حق تے سچ آکھدا ہے، وہ جڑا بول دے وہ اپنے آپ نو صراط مستقیم آکھدا ہے، وہ جڑا دعوت دیندا ہے وہ کہندا ہے دعوت میری سچی ہے، اے میری گل نہیں جی۔ اللہ دے قرآن نے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جڑے تے وہ چل رہا ہے، اللہ جڑے جڑے راستے انہوں نے اختیار کیتا ہے وہ اپنے راستے تے خوشباش نے، اپنے اپنے گروہ بندیاں تے وہ راضی نے۔ یار وہ قرآن نے کوئی گل چھڈی تو نہیں نا، اللہ دی ذات نے سارا کچھ کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں ساتھیوں، میں قرآن مجید ادھروں تواڈے سامنے شروع تو جڑی آیت پڑھی ہے نا ذرا اس دا ترجمہ کر کے تے میں تانوں گل سمجھاواں اللہ دی توفیق نال۔ یا اللہ، اے سارے لوگ اس بات دا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی سچے ہاں، اللہ اپنے اپنے معاملات اندر خوش نے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا قرآن مجید پڑھو، اللہ خوش سچا کون ہے؟
اوے حق والا کون ہے؟ اوے مینوں راضی کیویں تسی کر سکدے ہو؟ اوندا طریقہ کی ہے؟ اللہ کم الحاکمین فرماندے نے ذرا سنو نا میرے محترم دا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، میں اپنے کولوں تے گل نہیں کراں گا، اللہ کم الحاکمین دا کلام پڑھ کے تانوں دساں گا۔ اللہ کم الحاکمین فرماندے نے لوگو سن لو اے گل، اے ذہن وچ بٹھا لو گل نا، حق سارا حق ہو سکدے، سارے گروہ حق تے ہو سکدے؟ سارے کہندے نا بما لدیہم فرحون۔ رب دے قرآن نے اعلان کیتا ہے، رب رحمان دستا ہے ہر گروہ ہر فرقہ اپنے آپ تے بڑا راضی ہے، میں سچ تے ہاں، میں حق تے ہاں۔ یا اللہ، پھر میرے جا بندہ اس الجھن وچ پہ گیا ہے، پریشانی وچ پہ گیا ہے، یا اللہ سارے دی دعوت کس حق تے ہاں؟ اللہ حق تے کون ہے؟ اے میں اپنے کو نہیں دساں گا، انشاءاللہ رب دا قرآن بولے گا۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والے ہو اور دنیا جہان والے ہو، حق ہوئی ہے جڑا سنے محمد تے نازل ہوئے۔ حاجی صاحب سمجھ آ رہی ہے غلطی؟ حق کیڑا ہے؟ اللہ دی ذات فرماتے نے بینا ما نزل علی محمد، او حق ہے، او سچ ہے، او صراط مستقیم ہے جڑا کائنات دے مالک نے اپنے سنے نبی تے نازل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حق ہو سکتا، سچ ہو سکتا؟ لا ریب ہے، بے عیب ہے، اتارنے والا عرش دا مالک، زمین و اسمان دا خالق ہے، تے جن دے دل تے نازل آیا پوری مخلوق دا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہ حق ہوئے جنہوں عرشہ والا مالک حق آکھے، اوہ سچ ہوئے جنہوں جگہ دا پیر سچ آکھے۔ اور کوئی سچ ہو سکتا؟ کسے ہو سکتے نے، کہانیاں ہو سکتیاں نے، لطیفے بازی ہو سکتی ہے، اللہ اکبر، پر حق نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کائنات دے مالک نے اعلان فرمایا ہے انما کان قول المؤمنین۔ حاجی صاحب سورۃ نور، اللہ نے ذات نے اعلان فرمایا ہے، ذرا توجہ نال قرآن ہی پڑھی جائیں گے، یہ ایک دو مثالاں دے اندر ٹائم ملیا تو دے دیاں گے، نہیں تو باقی زندگی رہی تو پھر صحیح۔ میرا ہے حق بنتا ہے تانوں میں قرآن سنا، کسے کہانیاں سنانا، اے ممبر رسول دی خیانت ہے۔ اس ممبر تے چڑھ کے میں اپنے بڑے دی گل کراں، سونے نبی دی گل نو چھڑ کے خیانت ہے۔ یاد رکھنا، گل کریے عرش والے مالک دے قرآن دی اور صحب قرآن دی، جن دے تے عمل کر کے، جن دے تے عقیدہ بنا کے کائنات دا مالک پر جنت دے راہ دس رہے ہیں، جنت دی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اے سنو ذرا، اسے گل عرش والا مالک فرماندا ہے انما کان قول المؤمنین۔ اجے قرآن نو حق منے پیارے پیغمبر تے جو اللہ دی ذات نے نازل فرمایا ہے، رب آپ کہندا ہے او حق ہے، او سچے، تے پھر اللہ اکبر، میرا تیرا حق کی بندا ہے؟ امتیو جس نو اللہ نے حق آکھیا ہے، جس نو سونے نبی نے حق آکھیا ہے، تے پھر میرا تے تیرا حق کی بندا ہے؟ اللہ اکبر، میرا تیرا حق کی بندا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم قالوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ اکبر، یہ ہوئی چیز ہے۔ قرآن مجید پڑھ دے جائیے، سارا قرآن ہی اس مضمون اندر بھریا میرے اللہ نے۔ اس واسطے اتنا کچھ پڑھن تو بعد، سمجھان تو بعد،
پھر یہ گل ذہن وچ آندی ہے نا، میرے تیرے وچ ہر مسلمان دے ہر امتی دے ذہن وچ گل آنی چاہیے ہیں کہ سارے اپنی اپنی گروہ بندیاں اندر راضی نے، خوش نے۔ رب دے قرآن نے آکھیا ہے، پر رب نے اعلان کیتا کائنات دے لوگو حق ہوئے جڑا میں سے اپنے سونے نبی تے نازل فرمایا ہے۔ تے پھر مومن دا حق اے بن گئے جدو اللہ دا قرآن سنے، پیارے پیغمبر دا فرمان سنے تے کی آکھے قالو سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ تیرا کلام سنیے، سارے جہان ملوں منہ موڑ کے اللہ تیرا بن گیا، اور تیرے پیارے پیغمبر کی سچی گل سنیے، کنا میں چاہ گئیے، اللہ ساریاں گلہ ملوں کل کر کے تیرے پیارے پیغمبر دے دامن نو پھڑ لیا۔ ساری دنیا ایک پاس ہے، رب دے قرآن دی سچائی ایک پاس ہے، ساری دنیا دیا سچائیاں ایک پاس ہے، میرے پیارے پیغمبر کی سچائی ایک پاس ہے۔ تو مومن دا اعلان کیے، اللہ قرآن سنیے، سارے نو کڈ کر دیتی ہے، تیرے سونے نبی دی گل سنیے، سارے نو چھڑ کے تیرے پیارے پیغمبر دے دامن نو چمٹ گیا۔ یا اللہ پھر ملے گا کی؟ یہ عمل ہو گیا امتی دا، یا اللہ پھر انہوں دینے گا کی؟ انہوں حق بنتا ہے نا، دنیا نے راز کر لئیے، اللہ دے نبی دے بن گیا، تے اللہ پھر اعلان کیویں فرماندا ہے؟ ذرا توجہ نال گل سننی ہے، ٹائم تھوڑا جا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اپنے ذہن دی میموری کارڈ وچ بٹھا کے جانا ہے۔ اللہ کمل حاکمین فرماندے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے اور لوگ نے جنہاں نے قرآن کو حق سمجھ کے منے ہیں، پیارے پیغمبر دی ہر گل نو سچ سمجھ کے منے ہیں، اے جنتی نے، اے کامیاب نے۔ کون نے؟ اے کامیاب نے۔ ان آؤ ذرا اس کی تھوڑی جی تفصیل حدیث پاک اندروں میں تنوں عرض کروں گا۔ میرا جی کرتا ہے میں قرآن اور بھی پڑھا، لیکن چونکہ پھر خطبہ دا ٹائم مختصر ہوتا ہے، بات سمجھانے دا حق بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، مایا ناز مفسر، انہوں نے اپنی تفسیر اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک روایت نقل کی تھی، اور علامہ قربتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ناز تفسیر اندر اس ہی واقعہ دا ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ ایک نہیں، سینکڑوں واقعات اس موضوع تے، مگر ایک دی ایک گنجائش ہوئے گی یا دو ہو جائیں گے۔ مننا کیویں ہے، تسلیم کیویں کرنا ہے۔ اے نہیں یار آج تے گل سن لی ہے، پر میں اپنے بڑے کو پوچھ لوں، او جنہوں میں منے ہیں نا، بزرگ ہے، میرا مفتی ہے، میرا قائد ہے، میرا مرشد ہے، او میرے ساتھیوں، او میرے بھائیوں، او میرے معزز ساتھیوں، ایک کوئی قائد ہے پوری کائنات دا، ایک کوئی رہبر ہے پوری کائنات دا، ایک کوئی ہادی ہے پوری کائنات دا۔ اللہ جن دے کائنات دے مالک نے حق نازل فرمایا ہے اور مکمل نازل فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نام میں یہ بات عرض کرنے تو پہلے اس بات کی وضاحت لازم تے ضروری سمجھنا، پوری کائنات دی ہر چیز ایک پاسے، میرے اللہ تے میرے پیارے پیغمبر دی محبت ایک پاسے۔ وزن کرو، دنیا دی محبت زیادہ ہے کہ اسی مومن بن سکتے نہیں۔ اللہ دنیا ساری ایک پاسے، اے دنیا ساری دے خزانے، دنیا ساری دیا محبتاں ایک پاسے، اللہ دی محبت جندہ تذکرہ قرآن نے کیتا ہے، پیارے پیغمبر دی محبت جندہ تذکرہ قرآن نے کیتا ہے، اے محبت ایک پاسے۔ سب تو زیادہ محبت اللہ نال ہوئے گی اور انہوں نے لاڑ پیغمبر نال ہوئے گی تو ایماندار بنا گے، وگرنہ ایماندار بن سکتے۔ تے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کس نو آخدے نے؟ اگر توجہ کرنا، محبت اس نو آخدے نے
پوری دنیا دی دعوت ایک پاسے جتھے قرآن دی گل ہے، قرآن دے گل تے عمل ہو جائے، ساری دنیا دی محبتوں نو ٹھکرا دیتا جائے، پیر دی ٹھوکر نال توڑ دیتا جائے، اللہ دے کلام نو سینے نال لایا جائے، اے محبت دا تقاضا ہے۔ اسی طریقے نال ایک پاسے پوری دنیا، دوسرے پاسے میرے سونے نبی دی سنت آ گئی ہے، میرے پیارے پیغمبر دا فتویٰ آ گیا ہے، میرے سونے نبی دی حدیث آ گئی ہے، تے ساری دنیا دی محبت ٹھکرا کے سونے نبی دی گل نو سینے نال لا لے۔ اس نو کی آخدے نے محبت، یہ ہے محبت دا تقاضا۔ اے ذرا سنو ہن، اللہ بھائی میرے کثیر رحمت اللہ علیہ اس واقعے میں اپنی تفسیر پہلی جلد اندر لے کر کے آئے نے، اور ہوری مفسرین کئیاں نے بڑی وضاحت نال اس تے یعنی بحثاں لکھیاں نے، مباحثاں لکھیاں نے، کئیاں نے واقعے نو صرف اس واقعات اندر واقعہ لے کر کے بند کر دیتی ہے گل۔ حضرات توجہ کرو میرے محترم عائشہ صدیقہ میری تیری روحانی والدہ طاہبہ طیبہ اس بات میں بیان فرما دیا نے، اللہ دے لاڈ پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی و جسدی و کل شیء ما عندی، اللہ دے سونے نبی دے پیراں دے تھوڑ تو ساری دنیا قربان کر دئیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی وچ تشریف فرمانے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے، اللہ اکبر، جب بدر منیر صحابہ کرام دے درمیان ایویں چمک رہے نے جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہے، ارد گرد پروانے بیٹھے ہوئے نے۔ ایک آپ دا پروانہ آیا جن دا نام حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے صحابہ دا یہ ہوئی ایمان ہے، سارے محبت سارے صحابہ دیاں یہ ہوئی محبتہ نے۔ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آیا، اللہ چہرے تے اداسی ہے، چہرہ پریشان ہے، اڑیا اڑیا چہرہ میرے صحابی اللہ پیارے پیغمبر دے صحابی دا پروانے دا حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دینے سبحان کی ہوئی اور اداس نظر آنے۔ سمجھ آ رہی گل دی آندھی پہ یہ سمجھ سمنا نہیں، ذرا جاگ کے گل سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے سامنے یہ نہیں سمجھا کہ چند بندے بیٹھے ہیں، میں بیان کر رہا کہ میرے سامنے انشاءاللہ ہزاراں بندے میں نے سن رہے ہیں، گل قرآن دی ہے نا، یہ محسوس نہیں کیتا میں کہے کہ تھوڑے نے کہ بہت نے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوتی کہ اپنی جڑی امانت ہے وہ تھوڑے تے پہنچائیے تے دیانتداری نال پہنچائیے۔ اللہ حکم الحاکمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ رؤوف بالمؤمنین، وہ جنہاں نوں مومناں نال بڑا ہی پیار ہے۔ اللہ اکبر، جنہاں نے رات دے سناٹیاں وچ بھی اللہ امت واسطے دعا کیتی، اللہ اکبر، دن دے فیضاں اندر بھی اللہ جنگلاں تے مندراں اندر بھی ہر مقام تے ہر جگہ تے امتی امتی دی صدا لان والے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اوے مومنو تواڈے پیر وچ کنڈا چبھ دے، اللہ تکلیف میرا پیارا پیغمبر محسوس فرماندا ہے، واللہ رؤوف بالمؤمنین، چوٹ تواڈو لگدی ہے، پیارے پیغمبر دے دل تے تواڈی چوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ پیارے پیغمبر فرماندے نے سبحان کی ہوئے، اج تیرا چہرہ پریشان ہے، تیرا چہرہ کوئی اکھڑیا ہے، کی ہوئے گھروں کوئی بیماری آئی ہے، یا بچے بیمار نہیں، یا تیری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ دے لاڑ پیغمبر دے سامنے عرض گزاری کرتا ہے، اللہ دے لاڑ پیغمبر جی نانا میرے گھر بھی پریشانی کوئی نہیں، میرے بچے دی بھی کوئی پریشانی نہیں، نہ میں نو کوئی تکلیف ہے، ایویں کر کے میرے دل وچ سوچ آیا ہے۔ اللہ دے لاڑ پیغمبر اسی جدو گھر پریشان ہونے ہاں، اللہ مجلس اندر پریشان ہونے ہاں، تواڈے چہرے نو ویکھ لینے ہاں، تواڈی مجلس اندر آنے ہاں، ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ بھائی واجد صاحب ذرا توجہ نہ سننا، یہ تقاضا ہے میرے تیرے ایمان دا، میری تیری محبت دا، یہ نجات ہے، جس پہ میرا تیرا عمل ہو جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس تو ہٹ کے کسی اور پاسے جاواں گے تو دنیا میں تے زندگی کھپا لاواں گے، پر رب انہاں عملوں قبول کرے گا ہرگز نہیں۔ اللہ نے وہی عمل قبول کرنا ہے جڑا اس اللہ دے حکم دے مطابق ہوئے گا، ان دے سونے نبی دی اطاعت دے مطابق ہوئے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل میرے اللہ نے قبول کرنا، کنے سارے دلائل تنوں سنائے نے، سناندے رہاں گے انشاءاللہ۔
قرآن جی پڑھ کے سناواں گے اسی عقلی گل کرن دے بہت گھٹ قلیل ہاں اسی نقلی گل کریں قرآن تے حدیث دی بات ثبوت دے کے ذرا توجہ کرنا عرض کرتا ہے اللہ دے لاڑ پیغمبر جی اسانو جدو پریشانیاں آندیاں نے تواڈے کول آ جانے ہاں تواڈا چہرہ مقدس دیکھنے ہاں چہرہ انور دیکھنے ہاں تواڈیاں گلاں سننے ہاں ساڈے دلاں وچ سکون آ جاندا ہے اللہ پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے پر اج میرے پریشان ہون دی وجہ ہے کہ میں گھر اندر بیٹھیا سا اللہ یکدم میرے دل وچ خیال آیا ذکرت موتی و موتک اللہ کمل حاکمین دے پیارے پیغمبر دے سامنے عرض گزاردا ہے اللہ دے لاڈ پیغمبر جی بیٹھیاں مینوں اج یاد آئی ہے کہ موت مینوں بھی آنی ہے تے موت تھانوں بھی آنی ہے موت اٹل حقیقت ہے موت اٹل حقیقت ہے بھاویں کوئی نبی ہے تے موت پھر بھی آنی ہے بھاویں ابو جہل ہے موت پھر بھی آنی ہے اللہ بھاویں سیدنا ابوبکر صدیق ہے موت پھر بھی آنی ہے بھاویں ابو لہب تے ابو جہل تے قارون تے شداد تے نمرود تے فرعون اللہ موت ہر قسم ہر ایک نو آنی ہے نیک نو ہی موت آنی ہے تے بد نو ہی موت آنی ہے اللہ دے ولیاں نو ہی موت آنی ہے تے رب دے خیاراں نو ہی موت آنی ہے رب دے اخیار نو ہی موت آنی ہے تے اللہ دے یاراں نو ہی موت آنی ہے اس عقیدے نال بیان کر رہے ہیں اللہ دے لاڈ پیغمبر جی موت تے مینوں بھی آنی ہے موت تانوں بھی آنی ہے میرے دل وچ خیال پیدا ہویا میرے ذہن وچ گل آ گئی اللہ اکبر دنیا وچ دکھ آندا ہے تانوں ویکھ لینے ہاں اللہ دکھ دور ہو جاندہ ہے اور تواڈے ویکھیوں بغیر سانوں سکون ہی نہیں آندا اللہ اکبر اس صحابہ دا عمل ہے امتیو اسی بھی سونے نبی دے امتی ہاں انشاءاللہ تھوڑی وضاحت کریں گے آخر دے تے محبت دا تقاضا پہلے میں بیان کر چکے ہوں لیکن مزید چند الفاظ انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ اکبر عرض کرتا ہے اللہ دے لاڈ پیغمبر جی تواڈیاں ویکھیوں بغیر سانوں سکون ہی نہیں آتا تے مینوں خیال آیا تسی تے اللہ اکبر جنت دیاں بہاراں تے بلند مقام تے ہوگے جتھے نبیاں دا مقام ہے اللہ اکبر تے نبیاں تو ہی بلند مقام تو اللہ دا فرماوے گا جی اللہ ساڈے تے بھی رحم فرما کے سانوں بھی جنت دے گا اللہ جانے وہ جنت دا کیڑا مقام ہوئے گا جتھے سانوں اللہ جنت دے گا پر اس جنت نو میں کی کراں گا جس جنت تہاڈی زیارت نہ ہوئے گی یارو محبت دا تقاضا اتباع دا تقاضا ہے اس طرح دی تابعداری ہوئے اس طرح دے پیارے پیغمبر دے اس دامن نو پھڑیا ہوئے اللہ ہر عمل کرن تو پہلے اللہ اکبر سوچئے سمجھئے فکر کریے کہ میرا عمل پیارے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہے کہ نہیں ہے یہ سونے نبی دی سنت نال محبت ہے گویا سونے نبی نال محبت ہے آج صاحب میں پہلے عرض کی تھی 2-3 الفاظ میں وضاحت عرض کراں گا پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام در موجود نے انہوں نے اپنی محبت تقاضے اپنی ہمت کے مطابق پورے کیتے نے پر ساڈے وچ موجود نہیں نے ایسا کی کرنا ہے سونے نبی دی سنت نو پوری دنیا دی ہر بات نو ہر محبت نو قربان کر کے سونے نبی دی محبت دا تقاضا ہے کہ انہاں دی سنت عمل کیتا جائے انہاں دی سنت انہاں دی حدیث تے یقین کیتا جائے انہاں دے فرمان تے یقین کیتا جائے اور انہاں دی سنت کو اپنایا جائے اے محبت دا تقاضا ہے یہ ہوئی محبت ہے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ اتنی عرض کر کے اللہ اکبر یا اللہ دے لاڈ پیغمبر جی اللہ اکبر میرے ذہن میں ایک گل آئی ہے اللہ میں پریشان ہو گیا میرا چہرہ اس واسطے اللہ تبدیل ہویا نظر آندا ہے اللہ دے لاڈ پیغمبر بھی خاموش ہو گئے کیوں بما نزل علی محمد صلی اللہ
آیت سورہ محمد میں پڑھ کے تھوڑے سامنے پیش کی ہے. اللہ فرمانے نے حق کتھوں آندا ہے؟ حق کتھوں آندا ہے؟ آسمانہ تو دنیا تے حق نہیں بنتا، دنیا تے دین نہیں بنتا. اور دین اللہ نے بنا کے انسانہ تے نازل فرمایا، اپنے پیارے پیغمبر تے نازل فرمایا. یاد رکھنا او حق ہے، او سچ ہے جڑا کائنات دے مالک نے اپنے پیارے پیغمبر تے نازل فرمایا ہے. اس واسطے پیارے پیغمبر خاموش نے، اجے ایک گل آئی کوئی نہیں، اجے اس مسئلے دی وضاحت آسمانہ تو آئی نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی خاموش نے. اللہ اکبر. مرید گل کر کے اپنے پریشانی بیان کر کے خاموش ہو گئے. پیارے پیغمبر بھی خاموش نے، وہ بھی خاموش ہے، پیر بھی خاموش ہے، مرید بھی خاموش ہے، سائل بھی خاموش ہے، مسئول بھی خاموش ہے. اللہ اکبر. اور جگہ دے پیر بھی خاموش نے، تے آپ کی تابعداری کرنے والے صحابہ وہ بھی خاموش ہے. کیوں؟ اجب تو نازل ہویا، تو پیغام آیا نہیں. اے ان سنو، اللہ کمل حاکمین نے فرمایا جاؤ جبرائیل، اللہ کی آنکھاں کی پیغام لے کے جاواں. اللہ قرآن مجید ہے نا. میں اتنی آنکھیں کہ میرے پیر نے آیا کھئے اور میرے جناب محدث نے آیا کھئے، اے میرے محدث دا قول ہے، میرے مفتی دا فرمان ہے. تے پھر تو اڑا کے بڑا مولوی صاحب مفتی دی گل اسی نہیں منتے، اسی اللہ دی گل مننا گے، تے گل پیارے پیغمبر دی مننا گے. ایمان دا تقاضا ہے. جے میں تانوں کسی اپنے بڑے دی حوالہ دے کر کے اس گل نال تسکین کراواں تے سکون ہو سکدا نہیں. سکون ہو سکتا مومن آدمی نو ادو ہی سکون ہوئے گا جب انہوں قرآن سنایا جائے، پیارے پیغمبر کا فرمان سنایا جائے. خاموشی ہے. کائنات دے مالک نے فرمایا جا جبرائیل، ایک میرا بندہ، ایک میرا ولی، پیارے پیغمبر دا ساتھی آیا ہے، اپنی پریشانی دا اظہار کر رہی ہے، اپنی اداسی دا اظہار کر رہے ہیں. پیارے پیغمبر بھی خاموش نے. تے یا اللہ کی کرا، جا میرا قرآن لے کے جا، میرا حق لے کے جا، میرا سچ لے کے جا، میرا پیغام لے کے جا. اللہ کی لے کے جاواں؟ اے ذرا سنو 5واں سپارہ سورہ نساء. اللہ فرمانے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، قربان جاواں اللہ دے قرآن تو کیا مزہ آتا ہے. تیری کلام پڑھن لگیاں اگرچہ جوانی دی بہار نہیں پر پھر بھی جی کرتا ہے قرآن پڑھن دے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ نے فرمایا وَمَن، اے نہیں آخیا کہ صحابہ صرف صحابہ نو یہ جزا ملے گی، یہ اجر ملے گا. نا لفظ من علامہ صاحب عام ہے نا، قیامت تک لفظ من عام ہے. قیامت تک ہر امتی واسطے جڑا بھی عمل کر لے، جو بھی یہ کم کر لے، انہوں انعام مل رہے ہیں. ان دیتے اللہ دا اے انعام آ رہے ہیں. کی ہے؟ انہیں کم کی کرنے نے، ان دا عمل کی ہوئے گا، ان دا عقیدہ کی ہوئے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں جنہیں قرآن دی گل من لئی، جنہیں میری گل من لئی، اور جنہیں جڑا میرے آنکھیں لگ گیا، والرسول، انہیں پیارے پیغمبر میرے نبی دی گل من لئی. اللہ اکبر. میرے مقابلے اندر انہیں اور کسی نے میرا سانجی نہ بنایا، میرا شریک نہ بنایا. میرے مقابلے اندر اور کسی نے غوث حرم نہیں بنایا. میرے مقابلے اندر اور کسی نے اللہ اکبر داتا نہیں منیا. داتا منیا سو مینو، الہ منیا سو مینو. ان دی پکار میرے سامنے، ان دی التجا میرے سامنے، ان دی نظر و نیاز میرے واسطے، ان دے سجدے میرے
میرے واسطے، اندے رکوع میرے واسطے، اندہ قیام میرے واسطے، اندیاں دعاواں صرف خالص میرے کو منگ دے. میری ذات اندر بھی انہیں شریک نہیں بنایا، میری صفات اندر بھی انہیں کسی اور نے شریک نہیں بنایا، بس میرا بن گیا ہے. اللہ اکبر. ہر وقت میرا ہے. اللہ میرے احکام تے عمل کر دے، میرے حکمہ نو منیا سو. اللہ اکبر. رسول تے انہیں میرے حکمہ نو ہوئے منیا ہے جی میرے سونے نبی نے دسیا ہے. انہیں نمازاں ہوئے پڑھیاں نے جی میرے سونے نبی نے نمازاں پڑھیاں نے. انہیں روزے ہوئے رکھے نے جی میرے سونے نبی نے رکھے نے. انہیں حج ہوئے ادا کیتا ہے جی پیارے پیغمبر نے حج ادا کیتا ہے. اور انہیں خوشی ہوئے منائی ہے جی میرے سونے نبی دا طریقہ ہے. انہیں غمی دے وہی طریقے اپنائے نے جی میرے سونے نبی نے اپنائے نے. اللہ نے روزی کمان دے طریقے وہی اپنائے نے جی میرے سونے نبی نے اپنائے نے. انہیں پوری دی پوری زندگی میرے سونے نبی نے تابعداری اندر گزاری ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اعلان آ گیا ہے جس بندے نے کنیاں چیزاں دا ذکر شروع وچ کنیاں دسیاں نے، ہن کنیاں دسیاں نے؟ دو. تے اللہ دا اعلان کی ہوئے گا جڑا بھی کلمہ پڑھن والا خلوص سے نیت نال اللہ نو راضی کرن واسطے اے دو چیزاں نو اپنے گلے دا ہار بنا لے. عبادت خالص اللہ واسطے، طریقہ خالص مصطفیٰ دا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت فقط اللہ دی، طریقہ صرف فقط مصطفیٰ علیہ السلام. عبادت اللہ نو منانا تے طریقہ مصطفیٰ دا اپنانا. سمجھ آئی گل دی؟ ملے گا کی ہن صحابی رسول نے آ کے اپنا دکھڑا بیان کیتا ہے نا کہ نات دے مالک نے قرآن نازل فرمایا ہے نا. جڑا بندہ انجدہ ایمان تے یقین کر لے، اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزار رہے. یا اللہ اے دکھڑا سنا رہے ہیں صحابی. اللہ فرماتے ہیں جڑا انجدہ عمل کر لے فَأُولَئِكَ. اللہ اکبر. اللہ تیری رحمت دے قربان، تیری رحمت ایڈی وسیع ہے، اسی مایوس کیوں ہوئی ہے تیری رحمت پر. تیرے درد بکاری بن جائیے، تیرے درد سواری بن جائیے. اللہ تو کدے بھی رحمت تو مایوس نہیں فرمائے گا. جڑا تیرے در نو چھڑ کے ہوراں دے درد چکے، اللہ پھر تیری پکڑ ہے، تیری وعید ہے. کیوں؟ اس رحیم کریم دے در نو چھڑ کے ہور دے در تے کیوں جائیے؟ ان دے کو کسی چیز کی گھاٹا ہے، کوئی کمی ہے؟ اللہ دے خزانے وچ کوئی کمی، اللہ دی رحمت وچ کوئی کمی، اللہ دے خزانے دی بھی حد کوئی نہیں تے میرے سونے اللہ دی رحمت دی بھی حد. جن دے خزانے دی حد ہی کوئی نہیں انہوں چھڑ کے تے انہاں کول جائیے جڑے آپ محتاج نے. اللہ دا بات ہوئے گی انشاءاللہ. پر چلو اتھی چھوڑیے اس گل نو، زندگی رہتے انشاءاللہ دی وضاحت عرض کریں گے. اے سنو اللہ کم الحاکمین فرماندے نے. اللہ اکبر. اللہ دی ذات نے فرمایا جڑا اللہ تے اللہ دے نبی دا اطاعت گزار بن گیا ہے یا انہوں انعام کی ملے گا. اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. او میرے لاڈ نبی، او میرے حبیب نبی، اللہ امتیاں نے گل دس دے جڑا میرا بن گیا ہے تے تیرا بن گیا ہے. اللہ انہوں قیامت والے دن نبیاں دا ساتھ نصیب ہوئے گا. سمجھ آئی گل کہ نہیں آئی؟ جڑا اللہ تے اللہ دے نبی دا بن گیا ہے انہوں قیامت والے دن اللہ نے اعلان کیتا ہے، اللہ نے کیتا ہے. کسی مفتی دا اعلان نہیں سنا رہا، اپنے خالق تے مالک تے رازق تے حافظ دا اعلان سنا رہا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. اے او لوگ نے جنہوں نے قیامت والے
والے دن نبیاں دا ساتھ نصیب ہوئے گا، والصدیقین صدیقین دا ساتھ جنت وچ نصیب ہوئے گا، والشہداء تے شہیداں دا ساتھ نصیب ہوئے گا، والصالحین انہوں صحابہ کرام دا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ اللہ عمل کڑے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔